يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسح کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو وضو، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے وہ ہے واجب نمازیں۔ البتہ اس جانب توجہ رہے کہ مستحب نمازوں کے صحیح ہونے کے لیے بھی وضو ضروری ہے، لیکن یہاں ہمارا موضوع ہے کہ کن چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ وضو واجب کب ہوگا؟ کہ جب نماز واجب ہوگی۔ بس ہر وہ نماز کہ جو واجب ہے اس کے لیے وضو بھی واجب ہے، غیر از نماز میت، کیونکہ نماز میت کے لیے وضو اور غسل ضروری نہیں ہے، گو کہ اگر کیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ دوسری چیز جس کے لیے وضو ضروری ہے وہ ہے بھولے ہوئے تشہد اور بھولے ہوئے سلام کے لیے وضو کرنا، اور اسی طرح سے احتیاط ہے سجدہ سہو کے لیے بھی وضو کیا جائے۔ تیسری چیز جس کے لیے وضو ضروری ہے وہ ہے خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے۔ بس اگر طواف واجب ہو تو وضو ضروری ہے، لیکن اگر طواف واجب نہ ہو، ایک مستحب طواف ہو، تو اس صورت میں وضو واجب نہیں ہے۔ البتہ جب وضو کی بات کی جا رہی ہے تو توجہ وضو ہی کی جانب رہے، اس سے تعلق غسل کا نہیں ہے۔ غسل تو لازم ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو مسجد الحرام میں داخل ہو، اور اگر اس پر غسل واجب ہے تو وہ پہلے اسے ادا کرے، اس کے بغیر مسجد الحرام میں داخل ہونا اس کے لیے حرام ہے۔ بس یہاں پر گفتگو ہے خالص وضو کی۔ فرض کریں کوئی اپنا واجب طواف حج کا انجام دے رہا ہے، اس کے لیے وضو واجب ہے، لیکن اگر کوئی مستحب طواف انجام دے رہا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ چوتھی چیز کہ جس کے لیے وضو کرنا واجب ہے وہ یہ کہ اگر کوئی نذر کرے یا قسم کھائے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کرے کہ میں وضو کروں گا، تو اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ وضو کرے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ نذر کے خاص احکام ہیں۔ فرض کریں کوئی نذر کرتا ہے کہ اگر میں پاس ہو گیا تو پھر عام حالات میں بھی با وضو رہوں گا، تو اس پر واجب ہو جائے گا کہ اب یہ با وضو رہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے قسم کھا لی، اور قسم کے احکام بھی خاص ہیں کہ جو انشاءاللہ بعد میں بیان رہیں گے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی تو اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ وضو کرے۔ پانچویں چیز کہ جس کے لیے وضو واجب ہے وہ یہ کہ اگر کوئی نذر کرے قرآن مجید کے الفاظ کو چھونے کی، تو پس اگر اس نے قرآن مجید کے الفاظ کو چھونے کی نذر کی ہے تو اس پر وضو بھی واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ نذر کی کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو قرآن مجید کے الفاظ کو اپنے چہرے سے مس کریں گے، یعنی اس طرح سے قرآن مجید کو کھول کے چہرے پہ لگائیں گے۔ تو کیونکہ بغیر وضو کے قرآن مجید کے الفاظ کو چھونا حرام ہے، اس پر واجب ہو جائے گا کہ پہلے وضو کرے اور پھر اس نذر پر عمل کرے۔ چھٹی چیز کہ جس کے لیے وضو واجب ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے الفاظ کو اگر کوئی چھوئے تو اس پر لازم ہے کہ وضو کرے، حتیٰ اگر قرآن مجید معاذ اللہ نجاست میں گر چکا ہو یا نجس ہو چکا ہو، اور کیونکہ اس کا پاک کرنا ضروری ہے، اور پاک کرنے کے لیے یا نکالنے کے لیے اگر ہاتھ ہمارا الفاظ پر ٹچ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہم پر وضو لازم ہے۔ بس اس مسئلے کو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ کو چھونے سے پہلے وضو کرنا لازم ہے، حتیٰ اگر قرآن مجید معاذ اللہ خدا نخواستہ نجس ہو گیا ہے، کسی نجاست میں گر گیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی پہلے وضو کیا جائے گا اور بعد میں چھوا جائے گا۔
اگر وضو کرنے میں بہت دیر لگتی ہے اور یہ دیر قرآن مجید کی توہین کا سبب بنتا ہے تو پھر وضو نہیں کرنا ہے، لیکن ایسی صورت میں بھی کوشش یہ کرنی ہے قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ نہ لگے، اور اگر ہاتھ لگانا مجبوری ہو تو پھر گلوز پہنا جائے، یا آج کل جو چیز بہت ہی آسانی سے مل سکتی ہے وہ ہے کوئی پولیتھین بیگ اس طرح سے ہاتھ میں چڑھا لیا جائے اور اس کے ذریعے سے قرآن مجید کو ہاتھ لگایا جائے، خصوصاً کب کہ جب الفاظ ٹچ ہو رہے ہوں۔ لیکن اگر جلد کو پکڑا جائے تو اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان مسائل کو تھوڑا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ کو چھونا اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو چھونا، اور احتیاط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہم اور باقی ائمہ علیہم السلام کے ناموں کو بھی بغیر وضو کے نہ چھوا جائے۔ ہمارے معاشرے میں جو توجہ دلائی جاتی ہے کہ پنجتن پاک علیہم السلام اور خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا اگر گلے میں پینڈولم بنا کے ڈالا ہے تو اس کو بغیر وضو کے نہ چھوا جائے، تو عام طور پر لوگ توجہ نہیں کرتے، لیکن اس جانب توجہ رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر وضو کے چھونا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو اور معصومین کے نام کو بغیر وضو کے چھونا خلاف احتیاط ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کے ترجمے کو، اب اس ذہن میں رہے کہ ترجمے سے مراد وہ الفاظ کے جو دوسری زبان میں ترجمہ ہو گئے ہوں، لیکن وہاں بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے تو اسے بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، لیکن اگر آیت کا ترجمہ ہو گیا ہے تو اسے بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو، یا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام میں جو احتیاط ہے وہ یہ کہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، اگر اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو چاہے وہ گاڈ لکھا ہو اور چاہے وہ اللہ عربی میں لکھا ہو اور چاہے ALLAH اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام انگلش میں لکھا ہو، اسے چھونا بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ اور معصومین کے ناموں کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر انہیں انگلش میں لکھا گیا ہے تو بھی ان کا احترام کیا جائے، اور احتیاط یہ ہے کہ ان ناموں کو بغیر وضو کے نہ چھوا جائے۔ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر قرآن مجید کے الفاظ کو کوئی بچہ چھو رہا اور اس کا وضو نہ ہو تو کیا اس کو روکا جائے؟ تو روکنا واجب نہیں ہے، البتہ اگر بچہ قرآن سے کھیل رہا ہے اور توہین ہو رہی ہے تو اس وقت روکنا چاہیے۔ لیکن فقط یہ کہ قرآن سامنے کھلا ہے، ایک بچہ بیٹھا ہے اور وہ قرآن مجید کے الفاظ کو پاک ہاتھ سے چھو رہا ہے، نہ قرآن نجس ہو رہا ہے اور نہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے، ایسے چھو رہا ہے کیونکہ وہ نابالغ ہے، تو اس کا چھونا جائز ہے، اور ہم پر بھی واجب نہیں ہے کہ اسے چھونے سے روکیں، البتہ پھر توجہ رہے کہ اگر قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے تو پھر روکنا ضروری ہے۔ یہی حکم ہے ایک ذہنی مریض کا، جو حکم بچے کا ہے، البتہ وہ ذہنی مریض کہ جس وقت وہ ذہنی مریض ہے، لیکن اگر وہ صحیح ہو چکا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وضو کرے اور اس کے بعد قرآن مجید کے الفاظ کو چھوئے۔ اگر کوئی نماز کے وقت سے پہلے وضو کرتا ہے اس کا وضو صحیح ہے، اور نماز کے وقت کے بعد وضو کرتا ہے تو بھی اس کا وضو صحیح ہے، اور اگر نماز کے وقت سے پہلے واجب کی نیت سے وضو کرتا ہے اور اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا تھا تو بھی اس کا وضو صحیح ہے۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وضو میں فقط قربتاً اللہ کی نیت کرے، واجب یا مستحب کی نیت نہ کرے، قربتاً اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے لیے وضو کر رہا ہوں کافی ہے، چاہے وقت داخل ہوا ہو چاہے وقت داخل نہ ہوا ہو۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔